عشق کو حسن کے انداز سکھا لوں تو چلوں عشق اچھا جی وہی سنو بھائی، یہ لفظ انسان ہے، یہ اس کا معنی مزلو ہے حیوان ناطق، اور یہ اس کا معنی تضمنی ہے حیوان. ٹھیک ہے. اب اگر آپ اطلاق انسان کا کریں اور مراد حیوان ناطق لے، یہ دلالت مطابقی بھی ہے اور حقیقی بھی. اور اگر آپ انسان کا اطلاق کریں حیوان پر تو یہ دلالت تضمنی بھی ہے اور مجاز بھی ہے. ٹھیک ہے. اب مولی صاحب، لفظ انسان کا اطلاق جب حیوان پر ہو جائے تو یہ دلالت تضمنی اور مجاز. اب اگر حیوان کی ہوتی ہوئی حیوان ناطق کا ارادہ یا جائز ہوگا یا نہیں؟ اگر جائز نہیں تھا تو اس کا نام مجاز ہے، اور اگر اس کی ہوتی ہوئی اس کا ارادہ جائز تھا اس کا نام کنایا ہے. تو غیر موضوع لہو میں استعمال کی دو صورتیں ہیں، یا غیر موضوع لہو کی ہوتی ہوئی موضوع لہو کا ارادہ جائز ہوگا یا جائز نہیں ہوگا. اگر جائز نہیں تھا تو غیر موضوع لہو میں استعمال کیا ہے؟ مجاز. اور اگر معنی غیر موضوع لہو کی ہوتی ہوئی موضوع لہو کا ارادہ جائز تھا اس کا نام کنایا. تو مجاز بھی استعمال لفظ کا ہے غیر موضوع لہو میں، اور کنایہ بھی استعمال لفظ کا ہے غیر موضوع لہو میں. لیکن فرق یہ ہے کہ مجاز میں غیر موضوع لہو میں استعمال جس وقت ہوگا وہاں قرینہ مانعہ ہوگا کس سے؟ موضوع لہو سے، اس کا ارادہ جائز نہیں ہوگا. اور کنایہ میں جب استعمال غیر موضوع لہو میں ہو جائے تو اس کی ہوتی ہوئی قرینہ مانعہ موضوع لہو سے نہیں ہوگا، موضوع لہو کا ارادہ جائز ہوگا. یہ تو تضمنی ہے. اب شمس وضع ہے جرم کے لیے، اور جرم کے ساتھ لازم کیا ہے؟ شعاع. تو جب شمس کا اطلاق جرم پر ہو یہ دلالت مطابقی بھی ہے اور حقیقی بھی ہے، اور جب شمس کا اطلاق شعاع پر ہو تو یہ دلالت التزامی بھی ہے اور مجازی بھی ہے. اب جب شمس سے شعاع کا ارادہ ہو تو یا جرم کا ارادہ ممکن ہوگا یا نہیں؟ اگر ممکن نہیں تھا تو شعاع میں شمس کا اطلاق کیا ہے؟ مجاز. اور اگر جائز تھا کنایا. ٹھیک ہے. سنو، ثم لفظ وہ لفظ المراد بھی کہ مراد اس سے لازم موضوع لہو کا ہو. لازم کی دو قسم ہیں، خواہ وہ جزء موضوع لہو سے جیسے تضمن میں، یا خارج موضوع لہو سے جیسے التزام میں. اے سواء کان اللازم داخلا جیسے تضمن میں، یا خارج ہو جیسے التزام میں. ان قامت قرینۃ اگر قرینہ قائم تھا علی عدم ارادتی ہی کہ مراد نہیں ہے موضوع لہو فمجازنا، او الا اگر موضوع لہو سے قرینہ مانع نہیں تھا فکنایتان. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آؤ، مجاز ہو یا کنایہ ہو دونوں میں غیر ملزوم مراد ہے، دونوں میں ملزوم مراد ہے. لیکن اگر انتقال الی اللازم جائز تھا تو کنایہ ہے، ممتنع تھا مجاز ہے. فعند المصنف، مصنف کے نزدیک انتقال
مجاز اور کنایہ دونوں میں ملزوم سے ہے لازم کی طرف. اچھا اذ لا دلالت للازم من حیث هو لازم علی الملزوم، یہ ملزوم سے لازم کی طرف ہے، لازم سے کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں لازم تو عام ہوتا ہے، ملزوم خاص ہوتا ہے، اور عام خاص پر دلالت نہیں کرتا. دلالت نہیں ہے لازم عام کا من حیث انه لازم علی الملزوم الا ان ارادت الموضوع له. اتنی بات ہے دونوں میں انتقال ملزوم سے لازم سے ہے، لیکن موضوع له کا ارادہ جائز ہے کنایہ میں دون المجاز. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ بحث ختم ہو گئی. اب آگے دو قسم ہو گئے، ایک مجاز اور دوسرا مصنف نے پہلی مجاز کی بحث شروع کی اور مجاز سے فارغ ہونے کے بعد کنایے کی بحث شروع کی. تو یہ مجاز کیوں مقدم؟ مجاز تو کہتے اس لیے کہ مجاز استعمال لفظ کا ہے غیر موضوع میں مع عدم ارادت موضوع. تو مجاز کس کا نام ہوا؟ فقط مانا غیر موضوع کا. اور کنایہ استعمال لفظ کا ہے غیر موضوع میں مع جواز ارادت الموضوع. تو کنایہ ایک کا ہوا یا دو کا ہوا؟ تو کنایہ قول ہوا اور مجاز جواز ہوا، اور جواز مقدم ہوتا ہے قول پر. یہی بات. وقدم المجاز اور مجاز کو مقدم کیا علیہا اے علی الکنایہ لأن معنی ہو کیونکہ معنی مجاز کا جزء معنی وہ بمنزل جز ہے معنی کنایے کا، کیونکہ معنی مجاز کا لازم ہے فقط، اور معنی کنایے کا جائز ہے کہ لازم ہو اور ملزوم دونوں ہو، اور جز مقدم ہوتا ہے کل پر طبعاً فیقدم، اس لیے مقدم کی جائے گی باس مجاز باس کنایہ پر وضعاً ذکرن. ٹھیک ہے ہاں؟ یہ دوسری بات. اب ایک اور بات، مصنف نے یہ نہیں کہا کہ مجاز جز ہے کنایہ سے، بلکہ کیا کہا؟ خالی جز ہے. کیا کہا؟ خالی جز اس لیے کہ مجاز تو عبارت ہے غیر موضوع اور کنایہ عبارت ہے غیر موضوع سے مع الموضوع یا مع جواز الموضوع. جواز الموضوع. تو کنایہ میں یہ لازم نہیں ہے کہ غیر موضوع کے ساتھ موضوع لہو کا بھی ارادہ ہو، نہ یہاں غیر موضوع کے ساتھ موضوع لہو کا امکان جواز ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر دونوں کا ارادہ ہوتا تو کنایہ کل ہوتا مجاز جز ہوتا، لیکن یہاں ملزوم کا ارادہ ہے یا امکان ارادے. وَإِنَّمَا قَالَ كَجُزْءِ مَعْنَىٰ لِظُهُورِ ظاہر ہے کہ نہیں ہے، انہو مجاز نہیں ہے جز معنی کنایہ کا حقیقتاً، کیونکہ معنی کنایہ کا لیس نہیں ہے مجموعہ لازم و ملزوم، بلکہ فقط لازم ہے مع امکان ارادت الملزوم. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں جی، یہ بات ختم. سنو بھائی، کنایہ تو یہاں رکھو، وہ تو 20 دن بعد پہنچے گی. پہلے کنایہ سے کس کی بحث کرے؟ ہاں امری سے یہ انسان کا لفظ ہے اور یہ اس کا معنی حقیقی ہے حیوانات ہے اور یہ معنی مجازی ہے حیوان. معنی مجازی کا معنی حقیقی کے ساتھ علاقہ ضروری ہے. جیسے اسد کا معنی حیوان مفترس اور معنی مجازی ہے پیر بگاڑا. پیر بگاڑا میں حیوانی مفترس کے ساتھ مناسبت ہے یا نہیں؟ وہ کیا ہے؟ شجاعت ہے. ٹھیک ہے، تو جناب مجاز استعمال ہے غیر موضوع اور غیر موضوع کا موضوع کے ساتھ علاقہ ہے. اس علاقے کے دو قسم، یا یہ علاقہ تشبیہ کا ہو، علاقہ یعنی اشتراک معنیین کا فی وسن، اور یا علاقہ تشبیہ کا نہیں ہوگا. وہ 25 علاقات ہوں گے جو اب اصولی شرعی میں آئیں گے. اگر علاقہ تشبیہ کا تھا اس مجاز کا نام تشبیہ ہے، اور اگر علاقہ تشبیہ کا نہیں تھا اس کا نام مجاز مرسل ہے. تو مجاز کے کتنے قسم ہیں؟ ایک تشبیہ. تشبیہ وہ غیر موضوع لہو ہے جس کا علاقہ موضوع لہو کے ساتھ. تشبیہ کا معنی کیا ہے؟ یعنی دونوں شریک فی وصفنا، اس کو تشبیہ کہتے ہیں.
جیسے اسد کا استعمال کرو غیر مذلول، اور غیر مذلول کا علاقہ حیوانی مفترس کے ساتھ اشتراک کی وصفے نے جو شجاعت ہے تو یہ تشبیہ ہے۔ اور اگر اشتراک کی وصف نہیں تھا بلکہ ایک جز تھا ایک کل تھا، ایک ظرف تھا ایک مظروف تھا، ایک سبب تھا ایک مسبب تھا، ایک شرط تھا ایک مشروط تھا، آپ کو انشاءاللہ اس کے میں آئے گا 25 علاقات، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شامسیں۔ یہ معنی ہے۔ ثم منہ مجاز میں سے ما وہ ہے جو مبنی علی التشبیہ ہے، وہو الاستعارۃ التي، یہ وہ استعارہ ہے جس کا اصل تشبیہ ہے، تفصیل آ رہی ہے۔ فتعین التعرض له، تو واجب ہوا توجہ ہماری لیے تشبیہ کی طرف قبل التعرض للمجاز، وہ مجاز جو ایک اقسام استعارہ میں سے ہے، وہ استعارہ جو مبنی علی التشبیہ ہے۔ اور جب تشبیہ میں بس تو تین چیزیں ہو گئی، کنایہ، مجاز مرسل اور تشبیہ، ٹھیک ہے۔ اب تشبیہ میں فوائد زیادہ ہے تو پہلے تشبیہ کا ذکر کرے گا، پھر مجازی مرسل کا ذکر کرے گا، پھر کنایہ کا ذکر کرے گا۔ ولما کان، جب تشبیہ میں مساوی کثیرہ ہے، وفوائد جمع، اور فوائد کثیرہ تھے، نو لم یجعل مقدمتا، اس تشبیہ کو مقدمہ نہیں بنایا گیا بس استعارہ کے لیے، بل جعل مقصدا براسیہ فانحصر المقصود، تو مقصود علم بیان کا منحصر ہوا تین میں، تشبیہان، مجازن، مرسلان اور کنایتان۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ التشبیہ ہائے ہائے ہائے